بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بالکل آج میں آپ سب کے ساتھ سورہ کوثر کا ایک وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کے حیرت انگیز اثرات آپ خود محسوس کریں گے، اور لوگ یقین کریں دروازہ کھٹکھٹا کر آپ کو پیسے دینے آئیں گے، اور اگر یقین نہ آئے تو بے شک آزما کے دیکھ لیں۔ آج میں ایک ایسا مجرب اور غیبی وظیفہ آپ تمام دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ تو آپ میں سے جو بھائی اور بہنیں قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، فوری طور پر چاہتے ہیں کہ رزق کا غیبی انتظام ہو جائے، اور گھر میں مسائل اور تنگی ہے یا مہنگائی نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، تو میرا یقین مانیں آج دل سے میں یہ مجرب وظیفہ آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ دولت اور رزق کے لیے یہ ایک بہت مجرب وظیفہ ہے، اس لیے میں جس ترتیب سے آپ کو بتاؤں گی آپ نے بالکل اسی ترتیب سے کرنا ہے، اور اپنی طرف سے اس میں ذرا بھی کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، ورنہ اس وظیفے کے اثرات آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور الٹا آپ اپنا قیمتی وقت ضائع کریں گے۔ اسی لیے ضروری ہے جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد یہ وظیفہ کریں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ فجر کے فوراً بعد ہی پڑھا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز ضرور ادا کی ہو اور فجر کے بعد ہی وظیفہ کرنا ہے۔ تو وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نماز فجر ادا کریں، پھر جائے نماز پہ بیٹھ کے یہ عمل کریں۔ تو جس دن بھی آپ سکون اور اطمینان سے فجر کی نماز ادا کر لیں اسی دن آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی، یا جہاں کہیں بھی، کیونکہ یہ اتنا چھوٹا ہے۔ آپ فجر کی نماز جہاں بھی ادا کر رہے ہوں، وہ چاہے وہ کسی کا گھر ہو، بھائی بہن کا گھر ہو یا آپ کا اپنا ہو، مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں بھی نماز ادا کریں اگر دل چاہے تو وہیں بیٹھ کے یہ ذکر کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ آپ اسے مسجد میں بھی پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے گھنٹوں بیٹھ کے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بہت جلد مکمل ہو جاتا ہے، اور صرف چند منٹ ہی لگتے ہیں، اور یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ اس کے اثرات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک خاص بات واضح کر دوں کہ آپ لوگوں کی اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب بھی ہم وظیفہ پڑھتے ہیں تو اکثر اوقات وہ اثر نہیں کرتا۔ تو آج میں آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتانے والی ہوں۔ اکثر سبسکرائبرز نے مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں لیکن وہ اثر نہیں کرتے، اور کچھ بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی نہیں چھوڑتے اور باقاعدگی سے وظیفے پڑھتے ہیں صبح شام۔ تو آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ آپ لوگ ایک دن میں ایک سے زیادہ وظیفے کر رہے ہیں، جو کہ ہرگز نہ کریں۔ اگر ایک دن کا ایک وظیفہ ہے تو پہلے اسی کو مکمل کریں، اس کے بعد ہی کوئی دوسرا وظیفہ شروع کریں۔ اگر آپ نے کہیں سے مختلف وظائف سنے ہیں دیکھیں تو انہیں نوٹ کر لیں، لیکن پہلے ایک وظیفہ پڑھیں، اس کے بعد اس کو مکمل کر کے دوسرے کی طرف شروع کریں۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں، اور عمل یہ ہے کہ فجر کی نماز کو سکون سے اور توجہ سے ادا کر لیں، اور نماز کے بعد جیسے ہی سلام پھیر لیں تو آپ نے اسی وقت باوضو حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ لیں، چھوٹا پڑھ لیں، کوئی بڑا پڑھ لے، اور آپ میں سے جو کوئی بھی مانگنا چاہتا ہے تو اس کی دعا کر لیں، کیونکہ یہ بہت قبولیت کی گھڑی ہے۔ فجر کا ٹائم بہت زیادہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو بہت اچھی نیت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اپنے لیے دعا کریں، اپنے مقصد کی جو بھی آپ کی دعا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے وظیفے کا آغاز کریں، اور اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی پہلا کلمہ پڑھنا ہے ایک دفعہ۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے 21 مرتبہ۔ 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے جو کہ پڑھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے بہت زیادہ توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو جو اسم آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے یا باسطو۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو آپ نے صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی یا باسطو۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر پڑھ لینے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اس عمل کو ختم کرنے کے بعد آخر میں آپ دوبارہ درود پاک اسی طرح پڑھ لیجئے جیسے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔
اس طرح آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ درود پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اپنے لیے دعا مانگے، پھر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کر چہرے پہ پھیر لیں۔ آپ کو جتنی بھی پریشانیاں یا حاجت ہوں، چاہے ایک ہوں یا ہزاروں ہوں، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کیجئے دوستوں۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا نہایت خوبصورت ذریعہ جو ہے نا وہ دعا ہے، جس کے ذریعے ہم اپنے دل کی بات اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ یقین کریں مانگنے والے بندوں کو بہت پسند کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دعا مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں۔ تو میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ میرا کہنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ دوستو اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص کرم کرے اور مشکلات دور فرمائے، آمین۔